السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ہم اور آپ تقریباً رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہونے ہی والے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ اس سال پوری دنیا میں بالکل الگ ہی انداز کا آخری عشرہ یا الگ ہی انداز کا پورا رمضان ہمارا گزر رہا ہے اور گزرے گا۔ فی الحال ہمارے ملک میں مئی کی 17ویں تاریخ تک مکمل تالہ بندی یعنی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ 17 مئی کے بعد بھی یہ سلسلہ اور آگے بڑھ جائے اور پھر اسی طرح ہمارا یہ مکمل رمضان گزر جائے۔ سامعین کرام، آج کے اس مختصر سی گفتگو میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ حالات میں یعنی لاک ڈاؤن کی حالت میں ہم اور آپ آخری عشرہ کس طرح گزاریں، ہمارا آخری عشرہ کیسے گزرے تاکہ ہم اور آپ اس عشرے سے مکمل مالا مال ہو سکیں، بھرپور مستفید ہو سکیں۔ حاضرین، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ہر طرح کے کام کاج سے بالکل فری ہیں، آزاد ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ فرصتیں ملی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث میں فرصت کے لمحات سے متعلق کچھ مطالعہ کرنا چاہیں، کچھ دیکھنا چاہیں، تو آپ پائیں گے کہ قرآن مجید نے فرصت کے لمحات کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں اس سے متعلق کئی تعلیمات قرآن مجید دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ مکمل صورت ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یعنی تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا،
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 قسم کے کام جو کر لے یا 4 چیزیں جس کے اندر آ جائے وہ نقصان سے بچا ہوا ہے، ورنہ سبھی نقصان میں۔ تفصیل کا موقع اس صورت سے متعلق نہیں ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ رب تعالیٰ نے ان تمام کو نقصان میں بتایا، خسارے میں بتایا، جو لوگ اپنی عمر کو ان 4 چیزوں کے بنا یا ان 4 میں سے کسی چیز کے بنا گزار لیتے ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط ہو، اعمال صالحہ مکمل طور پر ہم انجام دیں، کسی بھی طرح حق کی تلقین میں کوتاہی نہ ہو، اور حق کی تلقین کے بعد جو بھی دشواریاں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ان تمام پریشانیوں پر مکمل صبر بھی کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر نہیں ہوں گی وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن مجید میں سورۃ المنافقون کی 9ویں آیت پڑھیں تو آپ کو ملے گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ سورۃ الشرح کی آیت نمبر 7 اور 8 دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہوں، جب آپ فرصت پائیں، آپ کے پاس فرصت ہو، فَانْصَب، تو آپ ڈٹ جائیں، کمر کس لیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب کی طرف آگے بڑھیں۔ یہاں ایک بات یاد رہے، سورۃ الشرح کو آپ شروع سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورۃ الشرح میں اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنے بعض احسانات شمار فرمائے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا جو آپ کی پیٹھ توڑے دے رہی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں، جب آپ فرصت پائیں تو فَانْصَبْ، تو آپ ڈٹ جائیں، آپ کمر کس لیں، خوب محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ مسئلہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی طرف رجوع تھے ہی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی میں جو دعوتی مشن پر ہوتے ہیں، ان تمام مشن میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہیں آپ لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں، کہیں آپ نماز قائم کرا رہے ہیں، کہیں آپ خطبات و دروس کر رہے ہیں۔ ان تمام کاموں میں اگرچہ یہ سارے کام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہی ہیں، لیکن ان تمام کاموں میں کہیں نہ کہیں عوام الناس اور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوں تو پھر آپ تنہائی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کریں، کچھ ایسے کام کریں جس میں آپ کا تعلق آپ کے رب سے ہو اور اس میں عوام یعنی کوئی بھی جڑا ہوا نہ ہو، آپ تنہائی میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم اور آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث اپنے سامنے رکھیں تو ہم پائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، یعنی اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا، جتنا فائدہ یہ اٹھا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحۃ والفراغ، صحت مندی اور فرصت، یعنی فرصت کے لمحات جو انسان کو ملے ہوتے ہیں، فرصت کے لمحات سے وہ اتنے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے جتنا کہ اٹھایا جانا چاہیے، ساتھ ہی صحت سے وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے جتنا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارا ملک اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے، تالہ بندی میں ہے، سارے کام کاج ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں بند ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت ہے۔
اس بار آخری عشرہ جب ہمارے سامنے آئے تو ہم آخری عشرے کے بارے میں ابھی سے کچھ ارادہ کر کے بیٹھیں، کچھ نیت کر کے رکھیں، کچھ عزم مصمم کر لیں کہ اس بار آخری عشرہ کم سے کم ہماری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع لے کر آیا ہے کہ ہم اس قدر عبادتیں کر سکتے ہیں جتنی عبادتیں ہم آج تک نہیں کر پائے تھے۔ ہر بار ہمارے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں کچھ ذمہ داریاں جڑی ہوتی تھیں، کچھ کام کاج جڑے ہوتے تھے، کچھ بھاگ دوڑ جڑا ہوتا تھا، کچھ خریداری جڑی ہوتی تھی، کچھ تیاری جڑی ہوتی تھی۔ اس بار آخری عشرے میں ہم اور آپ پوری طرح سے فری ہیں اور ہر اعتبار سے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت ہے۔ ان فرصتوں کو، اس وقت کو ہم کس طرح بہترین کام میں لگا سکتے ہیں، کس طرح ہم بہت اچھے سے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں رمضان کے آخری عشرے سے متعلق چند ہدایات، چند نصیحتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ خوش نصیب لوگ جن کے لیے مسجد جانا آج بھی ممکن ہو، لاک ڈاؤن میں بھی ممکن ہو جن کے لیے مسجد جانا، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اس بار اعتکاف کا اہتمام کریں۔ یاد رہے اعتکاف کے بارے میں کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب آپ مساجد میں معتکف ہوں، اعتکاف میں ہوں، تو آپ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کریں، ہم بستری نہ کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر فرمایا ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہیں، مسجد کے علاوہ اور کہیں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی جہاں سے میں بول رہا ہوں، رامپور یو پی میں، الحمدللہ ابھی بھی تمام مساجد میں 5 لوگوں کے جانے کی اور عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ تو کم سے کم اس وقت ہمارے شہر میں 5 لوگ ایک مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اور وہی اعتکاف کرنے والے آخری عشرے میں مصلی بھی ہو جائیں گے اور معتکف بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس بار کچھ ایسے لوگوں کو اعتکاف کا موقع ہے جو اپنی زندگی کی جائز ذمہ داریوں کی وجہ سے کبھی اعتکاف نہیں کر پائے تھے۔ اس بار ان کے لیے شاندار موقع ہے کہ وہ بھی، چونکہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لہذا وہ اعتکاف کر کے آخری عشرے کا بہترین اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے آخری عشرے کا سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے اعتکاف سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اعتکاف کے بارے میں موجودہ وقت میں بعض لوگ یہ بھی کہیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، مساجد بند ہیں، مساجد میں جانا ممکن نہیں ہے، لہذا اس وقت گھروں میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رہے مرد ہو یا عورت، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اس وقت بھی گھروں میں اعتکاف ممکن نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جانا ممکن نہ ہو تو آخری عشرے میں کثرت سے عبادات کریں، لیکن اعتکاف کی نیت سے گھر کے کسی کونے میں اپنے آپ کو قید نہ کر لیں، اپنے آپ کو بند نہ کر لیں۔ لہذا جن کے لیے بھی اس وقت مسجد میں جانا ممکن ہو وہ ارادہ کریں، وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ آخری عشرہ ہمارا 21ویں سے آخری مہینے تک انشاءاللہ ہم اور آپ اعتکاف میں گزاریں گے اگر ہمارے لیے مسجد جانا ممکن ہوا۔ اور اگر مسجد جانا ممکن نہیں ہوا تو آخری عشرے کو ہم کثرتی عبادات میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس قدر عبادات کریں گے کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اگر ہم مسجد میں اعتکاف میں بھی ہوتے تو اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت ہم اور آپ کریں گے انشاءاللہ اگر مسجد جانا ممکن نہ ہوا تو۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رہے، اعتکاف مسجد میں 10 دنوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تشریف لے جانے سے آخری عمر تک معمول تھا، لیکن جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا زندگی کا، اس سال آپ نے رمضان کے آخری دونوں عشروں کا، یعنی 11ویں سے 20ویں اور 21ویں سے 30 تک، یعنی آخری 2 عشروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تھا، آخری سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اس کے باوجود اعتکاف 10 سے کم دنوں کے لیے، 10 سے زیادہ دنوں کے لیے بھی ممکن ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے اعتکاف کے دن کی تعیین ہوتی ہو یا تحدید ہوتی ہو، لہذا اعتکاف 10 سے کم دن یا 10 سے زیادہ دنوں کے لیے بھی ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 حدیثیں
ہمارے سامنے اس وقت ضرور ہونی چاہیے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2424 ہے، اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1175 ہے۔ پہلی حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ مئزر کہتے ہیں ازار بند کو یا کمر بند کو، تو اپنی کمر کس لیتے تھے، اور کمر کسنے سے دو مشہور معنی علماء کرام نے مراد لیے ہیں۔ پہلا معنی مضبوط تیاری اور عزم مصمم کا، اور دوسرا معنی تمام دنیاوی لذتوں سے علیحدہ ہو جانے کا۔ یہ دونوں معانی علماء کرام نے شد مئزرہ سے لیے ہیں۔ شد مئزرہ کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو زندہ فرماتے تھے۔ راتوں کو زندہ فرماتے تھے یعنی راتوں کو بیدار رہتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے، یعنی پورا آخری عشرہ، پورا 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، چاق و چوبند رہتے، مستعد رہتے، ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو، ایک منٹ بھی برباد نہ ہو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستعد رہتے تھے، چاق و چوبند رہتے، خود بھی پوری رات بیدار رہتے، اور آپ اپنے اہل کو بھی، اپنی ازواج مطہرات کو بھی راتوں کو بیدار فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 2424 ہے۔ صحیح مسلم کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث اس طرح مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جو محنت فرماتے تھے وہ رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ کبھی بھی نہ فرماتے تھے۔ یعنی آپ کی زندگی میں سال کے تمام دن کی محنت ایک طرف، اور رمضان کے آخری عشرے کی محنت ایک طرف ہوتی تھی۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادات میں اس قدر محنت فرماتے تھے، اس قدر شدت اختیار فرما جاتے تھے، جس قدر محنت آپ رمضان کے ان 10 دنوں کے علاوہ اور کسی دن میں نہ فرماتے تھے۔ حاضرین، محسوس کریں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر کا نصیب ہونا، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری اور بہت عظیم خوشخبری لے کر آتا ہے کہ اب یہ آخری عشرہ آیا ہے، اس کی بے جوڑ راتوں میں ہم قدر کی راتوں کی تلاش کریں گے۔ آخری عشرہ آیا ہے، اس کا مطلب ہمارے سامنے ایک غم کی خبر بھی لے کر آیا ہے کہ اب یہ مہینہ بہت جلدی ہم سے رخصت والا ہے، رخصت ہونے والا ہے۔ اب بہت دنوں تک یہ مہینہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، بلکہ جلد ہی یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ آخری عشرہ یہ پیغام بھی لے کر آتا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، راتوں کو بیدار رہتے، کمر کس لیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے ہوئے اس قدر محنت کرتے تھے کہ اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ اور کبھی نہیں فرماتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم اور آپ کیا کریں؟ اگر ہم اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں اور اعتکاف میں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے کچھ مسائل ہیں کہ اعتکاف کے لیے ہم 20 رمضان گزار کر 21ویں رات کو ہم مسجد میں داخل ہو جائیں گے، رات بھر مسلمانوں کے ساتھ عبادت کریں گے، اور 21ویں رات گزار کر فجر کی نماز کے بعد جو ہمارا خیمہ بنا ہوگا ہم اس خیمے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم مسجد سے کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے، اور ضروری کام کے لیے بھی اتنی ہی دیر کے لیے نکلیں گے جتنی دیر میں ہماری وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر بھی جس خیمے میں ہم موجود ہوں گے اس خیمے سے بھی غیر ضروری طور پر مسجد میں بھی باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ تمام لوگوں سے علیحدہ ہو کر، مسجد میں اعتکاف کرنے والوں سے بھی الگ ہو کر، تنہائی میں خیمے کے اندر موجود ہو کر اللہ رب العالمین کو ہم یاد کرتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اعتکاف میں کوئی مخصوص عبادت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا حکم موجود نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے جتنے بھی کام کرنے کے حکم، تعلیم یا ترغیب بیان فرمائی ہیں، وہ تمام کام ہم اعتکاف کی حالت میں کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اعتکاف اور غیر اعتکاف کے تمام مسلمانوں سے اس بار بہت زیادہ فرصت ہونے کی وجہ سے آخری عشرے میں جو چند کام کرنا قرآن و سنت میں زیادہ پسندیدہ یا زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہو سکتے ہیں، میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مطابق ہم اس بار مکمل عشرے میں شب بیداری کریں۔ رمضان کی طاق راتوں میں تو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہم بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہی ہیں، لیکن اس بار یہ کریں کہ ہم رمضان کا پورا عشرہ بیدار رہ کر، پورا عشرہ 10 راتیں بیدار رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں۔ ساتھ ہی ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس بار پورا عشرہ ہم تنہا جاگنے کے بجائے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر انہیں بھی عبادات کے لیے جگائیں گے انشاءاللہ، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیدار رہ کر اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ اس بار آخری عشرہ آنے سے پہلے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سنت کے مطابق کمر کس لیں، مضبوطی سے یہ ارادہ۔ حضرین معذرت چاہتا ہوں کچھ ٹیکنیکل دشواری کے لیے، تو اس بار ہم اور آپ آخری عشرہ آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ کمر کس لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے مطابق مضبوط ارادہ کر لیں کہ اس بار آخری عشرے میں ایک لمحہ بھی ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی پوری رات کی شب بیداری کریں پورے عشرے کی، اور پوری رات اپنے گھر والوں کو، بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر انہیں بھی عبادات میں شریک کریں انشاءاللہ۔ اب ہم آخری عشرے میں دن اور رات میں بیدار رہ کر، دن میں یا رات میں جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا اور جتنا وقت بھی ہم عبادت کے لیے نکالیں گے، اس میں ہم کریں کیا؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ رات کو زیادہ سے زیادہ وقت قیام اللیل میں گزاریں، یعنی کہ رات کو زیادہ سے زیادہ وقت ہم نماز قائم کرنے میں گزاریں۔ ہمارا قیام اللیل 2 رکعت کر کے ہم قیام اللیل کرتے رہیں، اور ہمارا قیام لمبا ہو اس کے لیے ہم لمبی لمبی تلاوتیں کریں۔ اگر قرآن مجید ہمیں بہت زیادہ یاد نہیں بھی ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قیام اللیل میں مصحف یعنی قرآن مجید سے دیکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے اجازت ہے، یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دیکھ کر بھی قیام اللیل میں تلاوت کر سکتے ہیں، تاکہ ہم لمبی لمبی تلاوتیں کر کے اپنے قیام اللیل کو، رات کی نماز کو زیادہ لمبی کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام دنوں میں بھی قیام اللیل میں اتنا لمبا لمبا قیام کرنے کا معمول تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں طول قیام کی وجہ سے، رات کی نمازوں میں لمبے لمبے قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں ورم اور سوزن آ جاتا تھا، اتنے لمبے لمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے۔ تو ہم اپنی طاقت بھر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں جب قیام اللیل کریں تو اپنی طاقت بھر زیادہ سے زیادہ لمبا سے لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ ہماری یادداشت میں موجود قرآن مجید سے ہو یا ضرورت پڑے تو مصحف دیکھ کر بھی ہم اپنے قیام کو لمبا کریں۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کر دی جائے۔ عام طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بات معروف ہے کہ یا تو مکمل قرآن سے قیام اللیل کیا جائے گا یا پھر علم ترا سے قیام اللیل کیا جائے گا، جبکہ علم ترا کا کوئی تصور، کوئی تذکرہ، کوئی مسئلہ شریعت کا ہے ہی نہیں۔ آپ کو مکمل قرآن حفظ نہ ہو، مکمل قرآن سے قیام اللیل نہیں بھی ہو رہا ہو، تو آپ قرآن مجید میں جہاں سے یاد ہے، جہاں سے لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے صفحات آپ کو یاد ہیں، آپ وہاں سے لمبا لمبا قیام کر سکتے ہیں، لمبی لمبی تلاوت کر کے آپ اپنے قیام کو لمبا کر سکتے ہیں۔ لہذا آخری عشرے میں جو ہمارے کرنے کے کام ہوں گے وہ رات کا قیام ہم جتنا ممکن ہو سکے اتنا لمبا کریں، اتنی دیر تک قیام اللیل کریں۔ دوسرا پسندیدہ کام اس عشرے میں ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
قرآن مجید کی تلاوت کا ماہ رمضان سے خصوصی تعلق ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کا نزول بھی ماہ رمضان میں شروع فرمایا تھا۔ اس کا آغاز نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف سیرت النبی پر الرحیق المختوم کے اندر یہ تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ غالب احوال کے مطابق 21ویں رمضان کو قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر سال جبریل امین کو رمضان میں قرآن سناتے تھے اور ان سے سنتے تھے۔ آخری سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا بھی اور ان سے سنا بھی۔ تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت آخری عشرے میں ہم اور آپ کریں، دن میں ہو یا رات میں ہو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صرف جز اور پارے مکمل کرنے کے لیے، قرآن مکمل کرنے کے لیے ہم تجوید کے بنیادی قواعد سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے تیز بس الفاظ ادا کرتے ہوئے ہم جلدی پارے مکمل کریں، قرآن مکمل کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا پر مکمل عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کو تجویدی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے رک کر ٹھہر کر خوش الحانی کے ساتھ اچھی آواز اور اچھے انداز میں تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کم رہ جائے یہ تو قابل قبول ہے، لیکن ہماری کثرتی تلاوت کی وجہ سے اس کی تجویدی قواعد کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں اور کچھ ادا ہو اور کچھ رہ جائے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لہذا خوبصورت آواز میں درمیانی ترتیل کے ساتھ یعنی حدر میں قرآن مجید کی بہترین تلاوت کریں، جتنا زیادہ موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ رب تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا اس قدر پسندیدہ ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بندہ جب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کم سے کم اس بار جبکہ ہم اور آپ تعالیٰ بندی میں ہیں، بہت سارے اوقات اور بہت ساری فرصت ہمارے پاس ہے، کثرت سے دعا اور استغفار کریں۔ دعا یعنی جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہم اللہ سے طلب کریں، استغفار یعنی ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ دعا کرتے ہوئے آداب دعا کے طور پر یہ ملحوظ رہے کہ جب ہم دعا کریں تو پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا کریں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد ہم دعا کریں۔ دعا میں بھی پہلے ہم اپنے لیے دعا کریں، پھر ہم اپنے قریبی کے لیے دعا کریں، پھر ہم اپنے رشتہ داروں اور کرتے کرتے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اموات میں بھی جو سب سے قریبی میت ہیں ہمارے، ہم ان کے لیے دعا کریں، پھر ان کے بعد اور دنیا کے تمام مسلمان میتوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اس طرح دعا کرتے ہوئے اخیر میں ہم دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور آمین پر اپنی دعا ختم کریں۔ یعنی جب ہم دعا ختم کریں تو ہمارا آخری کلمہ آمین ہو، یہ بات ذہن میں رہے۔ استغفار کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین کلمات جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار ہم اور آپ یاد کر لیں، یا عام طور پر جو علماء کرام نے بنا کر دیا ہے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم سے کم سب سے شارٹ فارم جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی کرتے رہیں۔ یا نہیں ممکن ہو تو اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا بعض روایت میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت سے دعا کریں، کثرت سے استغفار کریں،
ساتھ ہی اس بار آخری عشرے میں ہم اور آپ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے یاد رہے کہ رب تعالیٰ کے ذکر میں کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان کلمات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، اور عام طور پر اللہ رب العالمین کے ذکر کی جتنی بھی کلمات اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ تمام کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الکلمات الی اللہ اربع لا یضرک بأیہن بدأت۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات 4 ہیں، ان چاروں میں سے کسی سے بھی آپ آغاز کریں کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ آپ پہلے سبحان اللہ کہیں، پہلے الحمدللہ کہیں، پہلے لا الہ الا اللہ کہیں، پہلے اللہ اکبر کہیں، کسی کو آگے کہیں کسی کو پیچھے کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ صحیح مسلم ہی میں اس کے فوراً بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ 4 کلمات کہنا زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دنیا کی تمام ملکیت سے زیادہ مجھے یہ 4 کلمے پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات اس بار آخری عشرے میں ہم کثرت سے ادا کریں۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہمارے ذہن میں ہوگی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو پسندیدہ ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان پر قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان پر بہت وزنی اور بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 2 کلمات بھی کثرت سے آخری دنوں میں ہم اور آپ کریں۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ تو ہم اور آپ عام طور پر اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے جو بھی اللہ رب العالمین کو پسندیدہ کلمات ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کثرت ذکر میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کثرت دعا اور کثرت استغفار، کثرت تلاوت قرآن کا ہم آخری عشرے میں اس بار خیال رکھیں انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا آخری عشرے میں ہم کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف توبہ بھی کریں۔ ہماری زندگی میں جانے انجانے جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں پر ندامت یعنی شرمندگی کا اظہار کریں، ان تمام گناہوں کو اپنی نادانی اور اپنی بیوقوفی اور کم علمی سمجھیں، ان تمام گناہوں کو ہم تمام لوگ اپنی شرمندگی اور ندامت کا سبب سمجھتے ہوئے اس بار آخری عشرے میں کثرت سے ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ساتھ ہی ابو داؤد کی ایک حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطائب عن الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس بار آخری عشرے میں ہم کثرت سے توبہ بھی کریں، اللہ کی طرف رجوع بھی ہوں، ہم اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں پر بہت زیادہ نادم اور شرمندہ بھی ہوں۔ ساتھ ہی اس بار آخری عشرے میں ہم اور آپ صدقہ اور خیرات کی طرف بھی، صدقہ کی طرف، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فیاض، کتنے سخی اور اللہ کے راستے میں کس قدر خرچ فرمانے والے تھے، اس بات کا ہم تمام کو، پوری امت کو اندازہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی سے زیادہ رمضان میں سخی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاتے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز چلنے والی ہوا کی طرح سخی ہو جاتے تھے، یعنی اس قدر اللہ کے راستے میں خرچ فرمانا شروع کر دیتے رمضان میں، گویا کہ آپ تیز چلنے والی ہوا ہوں۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اس بار، حالانکہ مجھے اور آپ تمام کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے زیادہ کی مدت گزر گئی، ہم تمام کے کام کاج ٹھپ پڑے ہیں، بند پڑے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو آپ خرچ کرتے ہوئے مال کی محبت آپ کے دل میں ہو، آپ صحت مند ہوں، فقر سے، محتاجگی سے آپ کو ڈر لگتا ہو اور مال کی خواہش اور امید آپ کے دل میں ہو، ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں جو آپ خرچ کریں گے وہ خرچ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یاد رکھیے ابھی ہمارے پاس بالکل یہی موقع ہے کہ ہم اور آپ صحت کی حالت میں اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ ابھی خود ہمیں یہ نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کب تک یہ حالات رہیں گے، کتنے دنوں ہم ان دشواریوں میں مبتلا رہیں گے۔ ہم محتاج ہیں، ضرورت ہمیں خود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ رقم آ جائے، محتاجگی کا ڈر بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے، صحت مندی کے ساتھ ہم اور آپ اس وقت مال کی محبت میں بھی ہیں یا مال کی ضرورت میں بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ خرچ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ لہذا اس بار آخری عشرے میں ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ یاد رہے جو تمام چیزیں میں نے آپ تک ابھی تک پہنچائی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے قریب جانے کے لیے مثبت اعمال ہیں، کرنے والے اعمال ہیں۔ ایک اور چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ ان دنوں میں ہم اور آپ جو نیکیاں کریں گے اللہ سے قریب جانے کے لیے وہ تو کریں گے ہی، ساتھ ہی ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ کو ناپسند ہونے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے تمام کاموں سے ہم اور آپ سختی سے اس بار آخری عشرے میں بچیں گے انشاءاللہ۔ یوں تو زندگی بھر بچیں گے، ہمیشہ بچیں گے، پورا رمضان بچیں گے، لیکن جب کوئی موقع خاص آتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت عام ہوتی ہے، ثواب بڑھ جائے، فضیلت بڑھ جائے، تو ان دنوں میں گناہ کا وبال اور گناہ کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا خاص طور پر ہم اور آپ اس بار رمضان کے آخری عشرے میں تمام قسم کے گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی وہ مباح چیزیں جو شریعت میں ممنوع اور حرام نہیں ہیں لیکن وہ ملذات میں سے ہیں، لذت کی چیزیں ہیں، شوق کی چیزیں ہیں، خواہش کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی آخری عشرے میں ہم اور آپ پوری طرح چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ موبائل میں گیم کھیلنا ہو، کیرم اور لوڈو ہو، پول ہو، فلاں ہو، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم آخری عشرے میں وقت ضائع کریں، یہ تو بہت ہی زیادہ بدنصیبی کی بات ہوگی۔ لہذا ہم دنیا کے ملذات اور دنیا کے مزے لینے والی چیزوں سے آخری عشرے میں پوری طرح سے الگ ہو کر اللہ رب العالمین کے لیے ہم آخری عشرے کو خاص کر دیں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں آپ تمام کے لیے ایک آخری پیغام یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو بے جوڑ راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم اور آپ پوری طرح مستعد رہیں، چوکنا رہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ القدر کے بارے میں کتنے فرامین موجود ہیں۔ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں سورۃ القدر میں پڑھیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ گنتی بھی ہو سکتی ہے اور محاورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ گنتی ہوئی تو یقیناً یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اگر یہ گنتی نہیں ہوئی تو محاورہ اگر یہ ہے تو کتنے مہینوں سے بہتر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مثلا ہم اور آپ کسی کے اندر اگر بہت ساری خوبیاں ہو تو ہم ایگزیکٹلی خوبیوں کو گن کر بتانے کے بجائے یہ کہتے ہیں ارے 1000 خوبیاں اس کے اندر۔ ممکن ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں الف سے مراد ہماری بول چال میں جو ہم 1000 کہہ دیتے ہیں وہ مراد ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں 1000 سے مراد محاورہ لیا ہے تو جب ہم کہتے ہیں 1000 خوبیاں ہیں تو ہماری گنتی بڑی محدود ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے 1000 مہینے سے بہتر ہے
اور یہ 1000 اگر محاورے کے لیے ہو تو پھر یہ کتنے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ساتھ ہی صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو خاص طور پر، آخری عشرے کو خاص طور پر، پورے رمضان کو عام طور پر ایک بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ اور اس بار ہمارے سامنے جو موقع آیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی باہر نہیں جا سکتے، چاہ کر بھی کاروبار میں وقت صرف نہیں کر سکتے، ہماری ساری مشغولیات سے ہمیں سختی سے روک دیا گیا ہے، ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے، تو اس بار ابھی سے یہ ٹھان لیں، اپنا ازار ٹائٹ کر لیں، کمر کس لیں کہ اس بار آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کو ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے اور مکمل طور پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں دوبارہ ایک بار وہ باتیں دہرا دوں جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں اس بار کر سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں جانا ممکن ہو تو اعتکاف کریں، اعتکاف میں تنہائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے میں راتوں کی بیداری ہے، لمبے لمبے قیام ہیں، تلاوت قرآن ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت ہے، دعا اور استغفار کی کثرت ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کی کثرت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی ہم اکثار برتیں، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور دنیا کی لذتوں سے ہم اور آپ ان دنوں میں اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادات میں بھرپور شریک کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آخری عشرے سے بھرپور مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس مصیبت اور جس وبا میں اس وقت پوری دنیا مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جلد از جلد دنیا سے دور کر دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو، بے روزگاروں کو روزگار نصیب ہو، جن کے روزگار میں دشواری اور تنگی ہے اللہ تعالیٰ کشادگی فرمائے۔ کتنے 2 مہینے سے زائد عرصے سے کاروبار ٹھپ ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کے غریب مسلمانوں، روزانہ کمانے کھانے والے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین پوری حفاظت فرمائے، ان کے معاش کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی طاقت سے حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے مکمل طور پر بچا کر رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔